اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 37 جز عامہ جز 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہے رب. رب یہاں پر اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم. اور اسم بھی کون سی ہے؟ اس میں منصوب، سوری مجرور ہے، اس میں مجرور بیکاز آف کسرہ. رب کے با کے نیچے زیر آ رہا ہے، کسرہ آ رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کو اس میں مجرور کہا جائے گا. جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، اس میں منصوب، منصوب یعنی جس پر فتحہ آتا ہے، دو زبر یا ایک زبر آتا ہے تو وہ اس میں منصوب ہوتے ہیں. اور یہ جینیٹو ناؤن ہے، جینیٹو ناؤن. جینیٹو ناؤن یعنی اس میں مجرور جس کے نیچے کسرہ آتا ہے، زیر آتا ہے، ٹھیک ہے. رب یعنی رب، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں رو ب با، رو ب با. اور یہ قرآن کریم میں رو با با جو روٹ لیٹر ہے وہ 980 ٹائمز آیا ہے، ریپیٹ ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس چیز کو. رب، رب یعنی رب جو پرورش کرنے والا ہے، پروردگار ہے، ٹھیک ہے. تو یوں ترجمہ کر سکتے ہیں ہم، رب یا پروردگار یا پرورش کرنے والا، پالنے والا ہے یا پھر پرورش کرنے والا ہے رب. اب یہ جو ہم نے پچھلے آیتوں میں یہ پڑھا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورز، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں جنت والوں کو دی، اہل جنت کو. پھر اسی کے برعکس اللہ نے فرمایا کہ جہنم والوں کے لیے کس قسم کی مطلب ہوسٹنگ ہوگی، اور جنت والوں کے لیے کس قسم کے فراوانیاں اور نعمتیں ہوں گی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ رب کی طرف سے. اور رب کون ہے؟ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے. رب، رب یہ اس میں منصوب ہے. السماواتی، ال یہ جو ہے یہ بھی ڈیفینیٹ ورڈ ہے، یعنی خاص کرنے کے لیے کسی بھی ورڈ کو ال لگا دیا جاتا ہے. ال جو ہوتا ہے اس کو ڈیفینیٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے، آرٹیکل دا. انگلش میں تو اس کا ترجمہ دا کر لیتے ہیں، لیکن اردو میں ہر جگہ ہم اس کو خاص خاص کر کے ترجمہ نہیں کریں گے. وہ ال کا لگنا مطلب انڈیکیٹ کر دے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ خاص ہے، ٹھیک ہے. السماواتی، اس کے روٹ لیٹر ہیں سین میم واو، اور یہ 493 ٹائمز قرآن کریم میں آیا ہے. سماوات یعنی آسمانوں، ہیونز، اور اس کا سنگولر ہے سما، سما. اور سما، السماء ایک آسمان، السماوات بہت سارے آسمان، یعنی کہ آسمانوں پلورل. تو السماء ایک آسمان، سماوات بہت سارے آسمان. تو یہاں پر دیکھیں گے یہ جو ہوگا نا آتن یا پھر آتن، یہ ہمیشہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے. میں بھی یہ سنگل اور ڈبل پیج دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آتن کی جگہ آتی اور آتو بھی ہو سکتا ہے، جس طرح یہاں پر السماواتی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انڈیکیٹ کرے گا یہ آتن اور آتن آخر میں کہ یہ پلورل فیمنن ہے. پلورل فیمنن یعنی جمع مؤنث، فیمیل کی جمع ہے، پلورل ہے، ٹھیک ہے. سماواتی آسمانوں. اب عربی زبان میں آسمان جو ہوتا ہے فیمیل ہوتا ہے، آسمانوں. والارضی، و یہاں پر واو جو ہے حرف عطف ہے، کنجنکشن، حرف عطف. عطف یعنی کنجنکشن، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. اور اس کا ترجمہ ہوگا اینڈ، اور کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. واو اور، ربی رب، السماواتی آسمانوں کا، و اور الارضی، اردی اس کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ و دواد. ارد، ارد جو ہے یہاں پر قرآن کریم میں 461 ٹائمز یہ روٹ لیٹر ریپیٹ ہوا ہے. ارد کا مطلب ہوتا ہے زمین. اب ہم ترجمہ کریں گے رب آسمانوں اور زمین کا، اور اچھی طرح سے اگر ہم ترجمہ کریں تو آسمانوں اور زمین کا رب. اب دیکھیں ہم نے کا لفظ یہاں پر لکھا ہوا نہیں تھا، اسٹل ہم نے ایڈ کیا ہے نا، آسمانوں اور زمین کا رب.
تو یہ جب اس طرح کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، اس طرح کے مرکبات ہوتے ہیں جن کے اندر کا کی کے کا ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن ہم لے کر آ رہے ہوتے ہیں کا کی کے، ہر جگہ نہیں، ہم جہاں پر اسم ہوتی ہیں اور دوسرا جو اسم ہوتی ہے وہ مجرور ہوتی ہے، یعنی کہ کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ مرکبات یعنی یہ کمپاؤنڈ بنتے ہیں، ان کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے، مرکب اضافی یعنی possessive compound. possessive مرکب یعنی compounds، یعنی جب compound کہا جاتا ہے، مرکب کہا جاتا ہے ایسے ورڈ کو جس کے اندر دو سے زیادہ ورڈ، دو یا دو سے زیادہ ورڈ ہو. ایک ورڈ کو آپ مرکب نہیں کہہ سکتے، ایک ورڈ کو آپ مفرد کہتے ہیں، سنگل. ٹھیک ہے، پھر ڈبل، ٹرپل، چوپل، جتنا بھی آپ کوادرپل جتنا بڑھاتے جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ مرکب بن جائے گا، یعنی کہ وہ کمپاؤنڈ بن جائے گا. تو کمپاؤنڈ کے لیے ایک ورڈ سے کام نہیں چلے گا، ایک سے زیادہ ورڈ. تو یہاں پر رب، پھر سماوات، ارض، تو تین ورڈ ہو گئے نا، تو یہاں پر اسی لیے یہ مرکب ہے. تو یہاں پر مرکب اضافی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے ترجمہ لگایا کا، آسمانوں اور زمین کا رب. ٹھیک ہے، the lord of heavens and the earth. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کا یا آف کا ترجمہ، انگلش میں جو آف ہوتا ہے نا ہمارے پاس، اس کا ترجمہ لانے کے لیے ہم اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. انشاءاللہ اس چیز کو آپ گرامر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. جسٹ ہم نے جسٹ دیے تاکہ آپ کے کانوں سے اگر کوئی بات گزرے تو آپ کو خبر ہو کہ ہم کیا مطلب یہ ساری چیزیں بھی قرآن کریم میں ہیں. کیونکہ عربی زبان میں آف جو ہوتا ہے، آف، اپوسٹروفی ایس، کا، کی، کے، اس کا کوئی خاص لفظ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اصل ترجمہ عربی زبان میں نہیں ہوتا، تو اسی لیے اس طریقے سے اس کو ارینج کیا جاتا ہے، اور یہ ارینجمنٹ انشاءاللہ ہم گرامر میں پڑھیں گے. آسمانوں اور زمین کا رب، آسمانوں اور زمین کا رب، یعنی یہ جو فیور ہے، یہ جو وعیدیں ہیں، جو جہنم والوں کے لیے عذاب اور جنت والوں کے لیے نعمتیں جو ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں، رب السماوات والارض کی طرف سے، آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے ہیں. وما بینہما، و حرف عطف ہے، کنجنکشن ابھی ہم نے پڑھا، اور اس کا ترجمہ، واو کا ترجمہ ہوگا اور. ٹھیک ہے، ماں یہاں پر اس میں موصول ہے، اس میں موصول، موصول کہا جاتا ہے، صوت سے ہے. ٹھیک ہے، وہ موصول، موصول وصل سے بنا ہے، وصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچ ہونا. ٹھیک ہے، تو ریلیٹیو پروناؤن، ریلیٹیو پروناؤن، ریلیٹیو پروناؤن ہے، اس میں موصول ہے، یعنی یہ کنیکٹ کرنے کا، دو سینٹینسز کو، دو چیزوں کو ریلیٹ کرنے کا کام کرتا ہے، ایک دوسرے کو واسطہ دینے کا اور ریلیٹ کرنے کا کام کرتا ہے. رب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کا رب، و اور ماں جو بینہما، ماں کا ترجمہ یہاں پر جو ہوگا. ٹھیک ہے، وٹ ایور. تو یہاں پر ماں جو ہے نا، ماں کا ترجمہ اور بھی ترجمہ ہے، کیا بھی آتا ہے، نہیں بھی آتا ہے ماں کا ترجمہ، یہاں پر جو کا ترجمہ ہے، ماں جو بینہما، بینا اور ہما دو الگ الگ الفاظ ہیں، دونوں اٹیچ ہو گئے ہیں. بینا یہاں پر ایڈورب ہے، ظرف مکان ہے، ظرف مکان یعنی لوکیشن ایڈورب، لوکیشن ایڈورب. لوکیشن ایڈورب کا مطلب ہوتا ہے جو جگہ کو، کسی سمت وغیرہ کو بیان کر رہا ہو. تو یہ ظرف مکان ہے، مکان کو، جگہ کو بیان کر رہا ہے. تو بینا کا ترجمہ یہاں پر درمیان، بٹوین. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے نا دو چیزوں کے درمیان ہے، جگہ بتا رہا ہے، تو بینا درمیان، ہما، ہما اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر متصل، یہ ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، ضمیر متصل. ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو. ٹھیک ہے، دے بوتھ، وہ دونوں. ٹھیک ہے، وہ دونوں کے درمیان، بٹوین بوتھ آف دیم، یعنی ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ آسمانوں اور زمین کے درمیان. رب ہے آسمانوں اور زمین کا، یا ہم صحیح سے ترجمہ کریں، آسمانوں اور زمین کا رب، اور جو کچھ
ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اس کا بھی رب ہے. صرف آسمان زمین کا رب نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو پزس کرتے ہیں آسمان اور زمین، اس کا بھی وہ رب ہے. الرحمن، اور رب کون ہے؟ الرحمن. اس کی صفت بتائی جا رہی ہے. الرحمن، اس کے روٹ لیٹرز ہیں رحمیم، رحمان کے، اور یہ قرآن کریم میں 563 ٹائمز آیا ہے، اور جو بینہ ورڈ تھا یہ 523 ٹائمز آیا ہے. یہ 523 ٹائمز، اور جو رحمان کا رحم جو ہے وہ 563 ٹائمز آیا. اچھا، جو رحمان ہے یہ فعلان پیٹرن پر بنا ہوا ہے. فعلان، تو یہ ہم الحمدللہ جب ہم نے تعوذ اور تسمیہ جب دیکھا تھا تو اس میں فعلان پیٹرن دیکھ لیا تھا. فعلان یعنی ایگزیجریشن، مبالغہ، کسی بھی چیز کا بھرپور تعداد میں موجود ہونا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے تو اس کو رحمان پیٹرن پر لے کر فعلان پیٹرن پر لایا گیا ہے، یعنی وہ رحم جو کہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ایگزیجریٹڈ ہے، ہائپربلی کے ساتھ ہے. بینہما، ان دونوں کے درمیان، الرحمن، اور ال انڈیکیٹ کر رہا ہے دس از این اسم، اس میں مجرور، اس میں مجرور یعنی جینیٹو ناؤن. جینیٹو ناؤن، جینیٹو کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیکاز نون کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، زیر آ رہی ہے. السماواتی میں بھی زیر آ رہی ہے، الارضی میں بھی زیر آ رہی ہے، لاسٹ میں ربی میں بھی زیر آ رہی ہے. یہ سارے کے سارے اس میں مجرور ہیں. جس طرح سے ہم نے اس میں منصوب پڑھا تھا، 2 فتحہ 2 زبر یا سنگل زبر، وہ اس میں منصوب ہوتے ہیں، اور زیر لگانے والے اس میں مجرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جینیٹو ناؤنز ہوتے ہیں. الرحمن، لا حرف نفی ہے. حرف نفی، نفی مطلب نیگیٹو، نیگیٹو پارٹیکل، حرف نفی. تو نیگیٹو پارٹیکل یہاں پر حرف نفی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا نہیں. اور قرآن کریم میں ہر جگہ پر لا کا ترجمہ نہیں ہوگا، نہیں، ناٹ، کیونکہ اس کا اور دوسرا کوئی ترجمہ نہیں ہے. ان لائک ماں، جو ہم نے دیکھا ماں کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، کیا بھی ہوتا ہے، الگ الگ ترجمے ہوتے ہیں، بٹ لا کا ترجمہ ہمیشہ نہیں ہوگا. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو لا یعنی نہیں. لا یملکونا، یملکونا، this is an imperative, sorry, this is an imperfect tense. imperfect tense، imperfect tense یعنی کہ فعل مضارع ہے، فعل ہے، یہ کام ہے، ورب ہے، فعل مضارع. فعل مضارع کہا جاتا ہے حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن کو فعل مضارع کہا جاتا ہے. اور یہ یتان سے شروع ہو رہا ہے، یا تا الف نون یتان، یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم. تو جب یہ یتان سے ورب شروع ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. تو یا یہاں پر ترجمہ دے گا وہ کا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس ورڈ کو بریک کریں، چونکہ یہ ورب ہے تو ہم اس کو بریک کر سکتے ہیں. یا پلس اونا اور مالکا، 3 الفاظ میں ہم نے بریک کر دیا، اور اونا. تو یا کا مطلب ہمیں پتا چل گیا، یا یعنی وہ، کیونکہ وہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. ملکا، مالک، ٹھیک ہے، مالک یعنی اونر، اتھارٹی جس کے پاس ہو، وہ جس کے پاس پار ہو، قدرت ہو، طاقت ہو، اختیار ہو. تو ملکا یعنی مالک ہونا یا اختیار ہونا. اونا، اونا ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، پلورل یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، جمع ہے، پلورل ہے، اسی لیے ہم سب کا ترجمہ کر سکتے ہیں اونا کے لیے. اور یملک اونا میں جو یہ روٹ ورڈ ہے میم لام کاف، تو یہ 206 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، میم لام کاف اس کا روٹ لیٹر. ٹھیک ہے، ملکا، سوری، ملکا روٹ لیٹر 206 ٹائم یوز ہوا ہے. یا وہ واؤ سب ملکا مالک ہیں یا اختیار رکھیں گے یا پھر مالک ہوں گے. نہیں، وہ سب مالک ہوں گے یا اختیار رکھیں گے. من ہوں، من سے، فرام، یہ حرف جر ہے، من حرف جر، پرپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوگا سے، ٹھیک ہے، فرام، من سے. ہو اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، لائک ہما. ہما بھی کیا تھا؟ ضمیر متصل، لیکن اس کا ترجمہ ہما کا کیا ہے؟ وہ دو. اور یہ ہو کا ترجمہ ہے وہ ایک. تو ہو یعنی وہ ایک، ہما یعنی وہ دو.
اور اسی کا پلورل آ جاتا ہے ہم یعنی وہ سب، ہو، ہما، ہم، وہ ایک، وہ دونوں، وہ سب. تو ہما کے لیے وہ دونوں آ جائے گا، ہم کے لیے وہ سب آ جائے گا، ہو کے لیے آ جائے گا وہ ایک. من ہو، اس سے یعنی اس رب سے. ہو کی جو ضمیر ہے یہ رب کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. فرام ہم، اس سے. خطابن، خطابن اس کے روٹ لیٹرز ہیں خو، توئیں، با، خطبہ. ہم کہتے ہیں نا خطبہ، اس میں خطاب کیا جاتا ہے نا، بات کی جاتی ہے. تو یہ قرآن کریم میں 12 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے. خطابہ کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، بات چیت کرنا. من ہوں اس سے، خطابن خطاب کرنے کی. اور یہاں پر یہ جو چونکہ دو فتح کے ساتھ ہے، دو زبر کے ساتھ ہے، تو یہ اس میں منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر اس میں مجرور پڑھا ہم نے جینیٹو، یہاں پر اس میں منصوب ہے یعنی ایکوزیٹو، ایکوزیٹو ناؤن ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خطابن یعنی کہ خطاب کرنا، بات کرنا. اب ہم اس کا پورا ترجمہ کرتے ہیں. رب السماوات والارض. اب رب کو چھوڑیں ورڈ کو، آگے کا پہلے کر لیں ترجمہ. جب بھی ایک مرکب اضافی ہوتا ہے، پوزیسو کمپاؤنڈ ہوتا ہے، تو پہلے آگے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور پھر پچھلے والے ورڈ کا ترجمہ کرتے ہیں. آسمانوں اور زمین کا رب، کا آ گیا تو کا آ گیا تو یہ پوزیسو کمپاؤنڈ ہے یعنی کہ مرکب اضافی ہے. آسمانوں اور زمین کا رب، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ہما ان دونوں، بینا درمیان ہے، اور رحمان رحمان ہے. لا یملکونا نہیں، لا نہیں، یا وہ واؤ سب ملکہ مالک ہیں، نہیں وہ سب اختیار رکھتے. منہ اس سے یعنی اللہ سے، رب سے. خطابن نہیں وہ سب اختیار رکھیں گے اس سے، خطاب یعنی بات چیت کرنے کا انہیں کوئی اختیار نہ ہوگا. وہ مطلب اپنی مرضی سے بات نہیں کر پائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. آسمانوں اور زمین کا رب، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب. تو بار بار رب نہیں یوز کریں گے، رب از کامن فار دس بریکٹ. ٹھیک ہے، یعنی رب آسمانوں اور زمین کا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. تو اب ہم ترجمہ کرتے ہیں. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب. اور رحمان وہ رحمان ہے. لا یملکونا نہیں، لا نہیں، یملکونا یا وہ وانو سب ملکہ اختیار رکھتے ہیں، مالک ہوں گے اس سے، منہو اس سے، خطابن ایڈریس کرنے کے، بات کرنے کے. آسمان اور زمین کا رب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب. اور رحمان ہے، نہیں وہ سب اختیار رکھتے اس سے، نہیں وہ سب اختیار رکھیں گے یا مالک ہوں گے اس سے، خطاب کرنے کے، بات کرنے کے. یہ جو اصل میں منظر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی میدان حشر میں دربار الہی کے رعب کا یہ عالم ہوگا، یعنی اس کے او اور اس کی جو اسپلینڈڈ ہے، اس کا جو ہے، اس کی جو حیبہ اینڈ جو جلال اینڈ حیبہ ہے نا، حیبت، اور جو اس کا جلال اور اس کا رعب، اللہ رب العزت کا اتنا رعب اس دن چھایا ہوا ہوگا حشر کے میدان میں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کے لیے کھڑا کریں گے تو اللہ کے رعب کا یہ عالم ہوگا کہ اہل زمین اور اہل آسمان، یعنی چاہے فرشتے ہوں، چاہے زمین والے ہوں، کوئی انسان ہو، کسی کی بھی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود سے بات کرنا شروع کر دے. یعنی کہ جب تک وہ اجازت نہیں دے گا کسی کی بھی زبان کھل نہیں پائے گی، کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قربت میں ہمیشہ قریب رہتے ہیں، وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. لیکن اس دن کا معاملہ اتنا ہیبت ناک اور اتنا جلال والا اور رعب والا ہوگا کہ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکال سکے، الا یہ کہ اللہ خود اجازت دے دے کہ کوئی کچھ کہہ سکے. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ حشر کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. الرحمن اس کا رب الرحمن ہے، نہیں وہ سب اختیار رکھیں گے یعنی مالک ہوں گے اس سے بات کرنے کے، مطلب اس سے ایڈریس کرنے کے کوئی کسی کو بھی اختیار نہیں ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.
ونفعني وإياكم بالذكر وآيات الحكيم. جزاكم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.